فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ حکومت پنجاب کی غفلت اور کمزوری کے باعث خون خرابہ ہوا۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ رپورٹ میں کہا گیا کمیشن کو ریکارڈ کے حصول میں مشکلات رہیں۔ وزارت داخلہ کے بابو ٹال مٹول کرتے رہے۔ وزارت اطلاعات اور آئی بی کے فراہم کردہ ریکارڈ سے معلومات ملی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ میں تاحال جمع نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن نے عید سے قبل رپورٹ اٹارنی جنرل آفس کو بھیجی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ کو مذاق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ رپورٹ مذاق ہے، حکومت کو چاہیے وہ اس رپورٹ کو مسترد کرے۔ قمر جاوید باجوہ اور فیض کے بیانات کے بغیر یہ رپورٹ نامکمل ہے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا یہ حقیقت ہے، فیض آباد دھرنا سازش کے تحت ہوا تھا۔ فیض حمید تو یہ کہہ کر بری ہو گئے کہ جو کیا آرمی چیف کے حکم پر کیا، یہی بات اگر میں کرتا تو سب نے کہنا تھا میں نے اقبال جرم کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں انکوائری رپورٹ میں تعین ہو گیا ذمہ دار شہباز شریف تھے۔ رپورٹ میں اس وقت کی پنجاب حکومت پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ نواز شریف جیسے میمو گیٹ میں زرداری صاحب کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت گئے تھے، اسی روایت کو دہرائیں۔ سپریم کورٹ بھی وزیر اعظم کو طلب کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے۔ فوج کو عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، عام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا، دیگر ادارے مداخلت نہ کریں۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی سفارش، نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو مقصد بنانا ہوگا۔ ریاست، آئین، انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہ کرے۔ سویلین معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوتی ہے۔ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد تعیناتی سے قبل پولیس افسران کو دشوار علاقوں میں تعینات کرنے کی سفارش۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ فورم کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے۔ بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائیں گے۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا افغانستان سے سرگرم دہشت گرد پاکستان اور سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس کی فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کی مذمت، فورم کا پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری اور غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم، معیشت اور تعلقات کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس
سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. پاکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا. باہمی اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ملاقاتوں میں باہمی تعلقات کی تصویراتی گہرائی پر بات کی. پاکستان نے بزنس سرمایہ کاری سے متعلق متاثر کن اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا سعودی عرب کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. ماضی میں اس طرح سعودی عرب کی انتہائی اعلیٰ سطح وفد نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا. Clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ شرکت. وزیر اعظم نے مہمانوں کا استقبال کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اجلاس میں شریک. سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات پر بریفنگ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں زراعت، معدنیات، توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. SIFC سے تجارتی تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی. دونوں ملکوں کے تعاون سے بہترین نتائج کی امید ہے. سعودی وفد کو PIA ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش. وفد کو اسلام آباد کے 2 5 اسٹار ہوٹلوں کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی بھی پیشکش. سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام خوش آئند قرار دیا. سعودی وزیر خارجہ کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں. صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک سعودی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں. اسلامی دنیا کی خوشحالی سعودی عرب کی ترقی سے وابستہ ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. سعودی وفد کا دورہ اسٹریٹجک اور تجارتی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے. وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا. سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو. Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. 33,000 فلسطینیوں کے قتل پر مغرب خاموش تماشائی بنا رہا. جب 6 فوڈ ورکرز اسرائیلی حملے میں مارے گئے تو شور مچ گیا. سعودی وزیر خارجہ مغرب کے دوہرے معیار پر برہم. اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس میں فیصل بن فرحان نے کہا غزہ میں قحط کی صورتحال ہے. اب قلت خوراک سے شہادتیں ہو رہی ہیں. اسرائیل کو روکنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کو غزہ کی صورتحال پر شدید تحفظات ہیں. غزہ میں انسانیت سوز جرائم ہو رہے ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کا موقف واضح ہے. فلسطین کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے. سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے. ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. پیسے کی ریل پیل ہوگی, کاروبار چلے گا. ہم لوگ پیسیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں. فیض آباد انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. فیض آباد دھرنے کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں ہمارے امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے پری پول ریگنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے. احمد چٹھا اور فیاض چٹھا کے گھر پر پولیس وین لگائی گئی. کارنر میٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا PTI کو ہروائیں تو آپ کو کینیڈا میں سفیر تعینات کرائیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI سے ملاقات شیشے لگا کر کرائی گئی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس معاملے پر پٹیشن فائل کریں گے.
روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو تو بانی پی ٹی آئی اپریل میں رہا ہو جائیں گے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے جیل حکام نے بلب لگا کر ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف روٹیوں کی قیمت کا جائزہ لینے تندوروں پر پہنچ گئے. نواز شریف وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملے, شہریوں سے بھی بات کی. نواز شریف نے کہا روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے کہا کہ پنجاب حکومت نے قیمتیں کم کر دی, روٹی کی قیمت 16 روپے سے زیادہ ادا نہ کریں. زائد قیمت پر روٹی بیچنے والوں کے خلاف ایکشن, گرفتاریاں اور جرمانے. صدر نان بھائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. انہیں سستی روٹی نہ بیچنے کا ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد 14 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ چین سے گہری دوستی اور تجارتی تعلقات ہیں. آئی ایم ایف سے 3 سال کے قرض پروگرام کی بات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو, کہا خراب کارکردگی والے اداروں کی نجکاری درمیانی مرحلے میں ہے. پی آئی اے کی نجکاری ہوگی, پی آئی اے کی نجکاری اچھی رہی تو دوسری کمپنیاں بھی جلد ہی نجکاری کی طرف جائیں گی. آئی ایم ایف کی پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار بہتر ہونے کی پیشگوئی. پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی کمی کا امکان. آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کی رواں سال معاشی شرح نمو 2%, اگلے سال 3.5% تک رہے گی. رواں سال مہنگائی 25% کے قریب رہے گی. اگلے مالی سال مہنگائی میں 12% کی نمایاں کمی متوقع. رواں سال بے روزگاری 8, اگلے سال 7.5% تک ہونے کی پیشگوئی. حادثہ, خودکشی یا قتل, ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بنی مریم کی موت معمہ بن گئی. جاں بحق مریم کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں مریم کو بال کھولے ہاتھ اٹھائے جھومتے اور ناچتے دیکھا جا سکتا ہے. کیا مریم کو نشہ آور چیز پلائی گئی؟ مریم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. رپورٹ کے مطابق جسم پر زخم کے 5 نشان ہیں. ہڈیاں ٹوٹنے اور سر پر لگے چوٹ سے زیادہ خون بہہ جانے سے موت واقع ہوئی. خاتون ٹرین سے گری ہے یا گرائی گئی یا اس نے خودکشی کی؟ انکوائری ٹیم تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی. ریلوے پولیس نے کانسٹیبل میر حسن کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے حیدرآباد میں درخواست دائر کر دی. ترجمان کا کہنا ہے خاتون کے بھتیجے کو بلا کر بیان لیا جائے گا. مریم بی بی کراچی میں بیوٹی پارلر پر کام کرتی تھی اور عید منانے آبائی علاقے جڑاوالا جا رہی تھی. ملت ایکسپریس میں کانسٹیبل میر حسن نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. طوفانی بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی. بارش, لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 9 بچوں اور 3 خواتین سمیت 21 افراد جاں بحق. پی ڈی ایم اے کے مطابق 330 گھروں کو نقصان پہنچا. 53 گھر مکمل تباہ ہو گئے. 277 گھر جزوی متاثر ہوئے. بلوچستان میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی مفلوج. درجنوں مکان گر گئے, راستے بند, فصلیں اور باغات متاثر. پنجکور, پسنی, ہرنئی, چاغی میں سیلابی صورتحال. ملک بھر میں آج سے 22 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان. این ڈی ایم اے کا ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری. ایک ماہ میں پیٹرول دوسری بار مہنگا ہونے پر شہری برہم. کہا ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. آمدنی ہے نہیں, اپنا حال کس کو سنائیں. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے اضافہ. 1 لیٹر 293 روپے 94 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا 290 روپے 38 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا. سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. 2400 روپے اضافے کے بعد 1 تولہ سونا 2,49,700 روپے کا ہو گیا. میں اپنے دونوں کلائنٹس کو, عمران خان صاحب کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی, اس مقدمے سے, سائفر سے میں اپنی نظروں میں کلیئر کر چکا ہوں. ہماری طرف سے کنکلوڈ ہے, اب بقایا فیصلہ آنا بقایا. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل. کہا اعظم خان کا بیان قابل اعتبار نہیں.
وہ خود ایک ملزم تھا، اس کا بیان کمزور شہادت ہے۔ گواہ بننا تھا تو وعدہ ماف گواہ بن کر آتے۔ عدالت نے استفسار کیا، ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہوتا ہے اور پھر اچانک واپس آ جاتا ہے، کیا اس بات کا مقدمے پر اثر پڑے گا؟ سائفر تو اہم مقدمہ ہے، عام مقدمے میں بھی کوئی مرکزی گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فلڈ گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی مرکزی گواہ ایسے ہی غائب کیا جا سکتا ہے۔ فارم 47 والا وزیر اعظم ملک لیڈ کر رہا ہے، صوبے اور عوام کے لیے اسی سے معاملات کرنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، میری ملاقات پر بانی پی ٹی آئی ناراض نہیں، انہوں نے خود بارہا کہا ہے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، بانی پی ٹی آئی جلد باہر اور ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ این اے 81 گجرانوالہ سے لیگی ایم این اے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ یاسمین راشد نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں انتخابی عمل سے کھلواڑ کرنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ پورے پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، صرف سندھ کا نہیں ہے۔ پولیس اور رینجر کچے میں کارروائیاں کر رہی ہیں اور کارروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا، 6 افراد کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے سے بچایا گیا۔ اپریل کی شروعاتی 15 دن میں کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 11 اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے۔ امن و امان صرف سندھ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے، نگراں دور میں سندھ کا امن و امان خراب ہوا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں رواں ماہ کراچی سے 149 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، کچے میں ٹارگیٹڈ ایکشن سے بہتری آئی ہے، 13 مغویوں کو بازیاب کروایا، صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے۔ سندھ پولیس نے منشیات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں شروع کر دی۔ 19 اپریل سے کراچی میں پیپلز بس سروس کے مزید 2 روٹ شروع کر رہے ہیں۔ 20 اپریل سے بھی پرخاست میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہوگا۔ کراچی کے درخشاں تھانے کے لاک اپ میں ملزم کی موت کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او درخشاں علی رضا اور ہیڈ محرر فیصل احمد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم معز نسیم کی کسٹڈی انویسٹیگیشن کو دی جانی تھی، لیکن ملزم کو تفتیشی حکام کے حوالے نہیں کیا گیا، ملزم کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ ایران نے تحویل میں لیے گئے اسرائیلی جہاز پر موجود 2 پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے ایران نے اجازت پاکستانی دفتر خارجہ کی کوششوں پر دی۔ ایران نے آگاہ کیا ہے پاکستانی عملہ جب چاہے وطن واپس جانے کے لیے آزاد ہے۔ صہیونی طیاروں کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 46 فلسطینی شہید، 110 زخمی۔ جبالیہ میں ایک اور مسجد بھی شہید کر دی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں 2 اجتماعی قبریں اور الشفا اسپتال سے 10 لاشیں ملی ہیں۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بھی ایک اجتماعی قبر میں 20 لاشیں دفنائی گئیں۔ دبئی اور ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارش، تعلیمی ادارے بند۔ عمان میں موسلادھار بارشیں، مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے۔ بحرین میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ افغانستان میں بارشوں کے دوران حادثات، 33 افراد جاں بحق۔ پاک نیوزی لینڈ کی T20 سیریز صرف 2 دن کی دوری پر، تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہو گیا۔ فاسٹ بولر محمد عامر نے جرسی پہنے تصویر شیئر کر دی۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی پریکٹس، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی خامیاں دور کرنے میں مصروف۔ پاک نیوزی لینڈ 5 میچ کی سیریز کا پہلا T20 جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ گرلز ان گرین ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم سے 2-2 ہاتھ کرنے کو تیار۔ وائٹ بال سیریز کی تیاریاں نیشنل اسٹیڈیم میں جاری، دونوں ٹیموں کا جم کا نیٹ سیشن۔ ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کا پار ہٹنگ پر زور۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے جمعرات کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پینلٹی میں ماروں گا، نہیں میں ماروں گا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کے کھلاڑی لڑ پڑے،
पेनल्टी मिली तो एक खिलाड़ी ने धौंस जमाते हुए गेंद रखी और किक लगाने को तैयार हो गया। मजीद 2 खिलाड़ी भी पेनल्टी लगाने की जिद पर अड़ गए। धक्कम-पेल शुरू हो गई। आखिर में पामर ने पेनल्टी लगाई। चेल्सी के कोच ने प्लेयर्स का रवैया बचगाना करार दे दिया। कदीमी अंदाज। पेरिस ओलंपिक्स के टॉर्च रैली का आगाज। पहले ओलंपिक्स से मेजबान यूनान में रिवायती तकरीब सजाई गई। फैंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनानी अदाकारा मैरीमिना ने मशाल रोशन की। इस बार सूरज की किरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेगा इवेंट 26 जुलाई से शुरू होगा। बैसाखी त्यौहार की तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी। भारत समेत दुनिया भर से आए यात्री तकरीबात में शरीक। सिख यात्री 2 रोज क़याम के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे।